یہ کیسا سفر تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں نا ایک دیہاتی ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو کروڑوں لوگوں سے خوش قسمت سمجھتا ہوں. میری میں نے کبھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی پوری سروس میں کسی کو اپنی ذات کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، کسی کام کے لیے کبھی کسی کو سفارش کے لیے کہا ہو. مجھے نہیں یاد، اللہ کے فضل سے نہیں کہا. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہی بس ہوتا گیا. ابھی سٹارٹ سے لیں تو یہ انسپیکٹر کی سیٹیں آئی تھی اور اس میں میری سلیکشن ہو گئی. لیکن اس میں خوش قسمتی والی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک جو ہیل پیریڈ ہوتا ہے نا، بڑا سخت پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ دے آگے سروس کے دوران والا، وہ پیریڈ بڑا خوفناک ہوتا ہے. تو میں خوش قسمت اس لیے ہوں کہ میں ابھی یونیورسٹی میں تھا تو میری جو سلیکشن ہوگی تو میں اپنا سامان بستر وغیرہ ادھر ہی چھوڑ کے ٹریننگ میں چلا گیا. 3 مہینے کے بعد چھٹی آیا تو پھر میں اپنا سامان یونیورسٹی سے اٹھا کے لایا. اس حوالے سے میں بڑا اپنے خوش قسمت سمجھتا ہوں. وہ یعنی تلخ پیریڈ وہ جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. تو اس کے بعد میں وہ انسپیکٹر سارجنٹ بھرتی ہوا تھا ٹریفک کے لیے. ٹریفک کے اسپیشلائز کورس کیے تھے، اس میں ہماری اسپیشلائزیشن تھی. تو پھر آ کے ادھر وہ شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو یہاں تھانوں میں شروع میں رہے، پھر ٹریفک میں وہ خود کہہ کہ اپنی ریکویسٹ پہ ٹریفک میں گیا. پھر بس ٹریفک تھی اور میں تھا اس میں. وہ کہہ لیں کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بچھونا اوڑھنا سارا وہ ٹریفک ہو گیا. تو یہاں یہ سب کچھ ٹریفک ہوا نا ذہن پہ سوار. وہ یہاں 2 بندے جو میں ذکر کروں گا جنہوں نے نا اس کو تھوڑا سا ریفائن تیز اور متحرک کیا موٹیویٹر کے طور پہ. ایک ناصر محمود شیخ، وہ دوست ہے، جرنلسٹ ہے، کمال انسان ہے میرا. ہاں اس بندے نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور اتنا میرا ساتھ دیا کہ اس کو نہیں پتا تھا، بلکہ مجھے بعد دفعہ فیل ہوتا تھا کہ یار اس کا اپنا بھی کوئی کام ہوگا. لیکن اس نے مجھے فل فلیج آل آؤٹ. صبح پھر دوسرے نسیم شاہد پروفیسر صاحب ابھی ریٹائر ہوئے، پرنسپل ریٹائر ہوئے. دوسرا یہ اور نسیم شاہد اپنے مزاج کے آدمی ہیں، جب جی چاہے موڈ میں ہو تو ٹھیک ہے، نہیں موڈ میں تو بھی ٹھیک. لیکن میں ان کی میرے لیے میں بہت عزت اس لیے ان کی کرتا ہوں کہ جب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جب اب آ ہی گئے ہیں ٹریفک میں تو یہاں تو ہم چلان کرتے رہتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار یہ چلان میرا ہوا کیوں ہے. اس کی وہ پیسے بھرے چلا گیا بیچارہ. تو یہ ہمارا وسیب ہے، ہماری جنریشن اگر آگے آنی ہے، یہ ہمارے بھائی بند ہیں. یہ تو کوئی حال نہیں، جن کو تھوڑا سا پتہ چلے. ہم نے شروع کر دیا اسکولوں میں کالجوں میں جانا، اخبارات میں دوست مختلف گروپ طبقوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنا. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں ٹریفک. اور یہ پروفیسر نسیم شاہد اور ناصر شیخ صبح سردیوں میں بھی 7:30 بجے، یعنی جو اسمبلی کا ٹائم ہوتا ہے اسکولوں میں، یہ لوگ اویلیبل ہوتے تھے. اور ہم نے جانا ادھر، مطلب اپنی بات کرنی، وہ مٹیریل تقسیم کرنا. ایون توتلے جو بچی ہیں چھوٹی کلاسوں کے، وہاں بھی ہم گئے تو وہاں ہم کیا کرتے تھے کہ مٹیریل لے جاتے تھے ٹریفک کا، تو وہ ٹیچر ان کی نا ہوم ورک کی کاپیوں میں رکھ دیتے تھے. تو وہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک پمفلٹ جو ہے یہ پوری فیملی کے لیے، مائیں جتنی بھی تھوڑا پڑھی ہوں اس کاپی میں اس کے لیے نا وہ میسیج ہوتے ہیں پیرنٹس کے لیے. جب وہ جاتے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھتی ہیں، جب وہ دیکھیں گے اس میں وہ پمفلٹ چلو ایک فیملی کو میسیج پہنچ گیا. تو یہ مٹیریل کی میں بات ٹریفک مٹیریل کی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ شدت سے احساس اس وقت بھی ہوا، لیکن ابھی بھی ہے، ابھی بھی اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. ہم باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں، تنقید برائے تنقید کر لی، کسی کو اپنا لعن طعن کر لی، کسی کو شاباش والا کنسیپٹ ختم ہو گیا. یہ مٹیریل کی بات جو میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ اتنی ٹریفک ہوگی، جتنے بندے مر رہے ہیں ٹریفک میں اتنے جنگوں میں بھی نہیں مرے، بیماریوں میں بھی نہیں مرے، ٹھیک ہے، سیلابوں میں نہیں مرے،
کسی طرح نہیں اتنے لوگ کسی بیماری میں نہیں مرے یا کسی وجہ نہیں مرے جتنے حادثوں میں لوگ مرے، اور ہر سال مر جاتے ہیں اور مرے جا رہے ہیں. ہم اللہ کی مرضی کہہ کے چپ کر جاتے ہیں. تو اس میں ہم چل رہا ابھی بھی چل رہا ہے. ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے ابھی بھی وہی ہے. اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ ہم ان کے چلان تو کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو یہ دیتے ہیں. ہمارا پمفلٹ تو کچھ بھی نہیں، 10 اس میں رول لکھے ہوں گے، 10 سلوگن لکھتے ہیں باقی. وہ پھر ہم نے پروو کیا کہ آپ دیکھیں پرائمری سے لے کر ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی تک کہیں کوئی ٹریفک کا ذکر نہیں ہے کہیں. اچھا میڈیا میں کبھی ٹریفک کی بات نہیں ہے، تنقید آ جائے گی لیکن کبھی گائیڈنس کی نہیں آئے گی. والدین نے کبھی نہیں کیا. یہ ہم مسجدوں میں یا ممبر اور محراب پہ اکثر انسانی جانوں کی کہہ لیں کہ تقدس کی اور اہمیت کی اور ان کی سیفٹی کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. یہ تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ بچانی کیسے ہے وہ نہیں ہم بات کرتے. کہیں کچھ نہ کسی لائبریری میں اس کے متعلق تھی کوئی مٹیریل تھا، نہ کسی تعلیمی ادارے میں، نہ کسی سرکاری ادارے میں، نہ کسی این جی او کے پاس. بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم چلان کس بات کا کر رہے ہیں؟ ہم جو لائسنس دے رہے ہیں یہ بھی فراڈ اس معنوں میں کہ جب بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا تو لائسنس کس چیز کا دے رہے ہیں. تو پھر وہ جو میں نے پھر بات آپ کتابوں کے حوالے سے کی تو پھر ہم نے لکھنا شروع کیا کہ یہ کاپی، اور پھر وہ جو کتاب ہے ٹریفک میں کوئی چور دروازہ نہیں، یہ ہم نے ٹریفک رول ہے سارے، وہ ہم نے وافر چھپوا کے وافر لوگوں میں تقسیم کی، بیچی نہیں تھی، تقسیم کی. دو اپنا روڈ یوزر کو مختلف اداروں میں دی، ریکویسٹ کی کہ جی آپ اپنے بچوں کو کہہ دیا کریں، جیلوں میں دی کہ یار اور کچھ نہیں یہ کر لیں. تو اس حوالے سے مطلب یہ کہ ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تیر مارا، لیکن یہ میں مطمئن ضرور ہوں کہ ہم نے اس پہ ورک کیا. ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے جو ابھی تک جاری ہے. یہ جو نئے ابھی وارڈن آئے ہیں ان کا پہلا سی ٹی او میں آیا تھا، چیف ٹریفک افسر پہلا میں آیا تھا. یہ بڑے متحرک لڑکے، بہت اچھے، بڑے ہی کام کرنے کے جذبات پر کہہ لیں کہ انرجیٹک لوگ کام کرنا چاہتے تھے. لیکن جو ہمارا وہ جو ایک روایتی ایٹیچیوڈ ہے اس نے ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکریج کیا کہ کہیں کوئی مار کٹائی ہو رہی ہے، کبھی ان کو بے عزت کر رہا ہے کوئی، کبھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا ہو گیا. تو اس حوالے سے میں وہ کتابوں کی بات یہ کہ ٹریفک کے حوالے سے میں جو بات کی اپنے کیریئر کی وہ یہ ہے. تو ٹریفک میں زیادہ عرصہ ٹریفک میں رہا، 2.5 سال میں یو این میں رہ کے آیا. تو ٹریفک میں جو ایک ہوتا ہے نا جہاں میں نے کہا کہ ایک بندہ ہر فیز پہ کوئی لرن کرتا ہے، ٹریفک میں تعیناتی کے دوران جو میں نے لیسن لرن کیا وہ یہ ہے کہ ہماری سب کی خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ روڈ پہ رول کے مطابق چلے، قانون کے مطابق چلے، بالکل اسٹریٹ لائن میں چلے، پابند ہو قوانین کا. لیکن ہر بندہ دوسرا میرے علاوہ، یعنی میں آزاد ہوں باقی میں نہ کروں. یہ مصیبت یہ ہے کہ 99.9% لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ باقی لوگ پیر کریں میرے علاوہ. تو اس سے یہ میس ہوا تھوڑا سا، یہ لیسن لرن ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم یہ ٹریفک وائلیشن کا ٹرینڈ جو ہے یہ ایک تو ہے 2 قسم کے کہہ لیں. ایک تو ہے لا علمی، یار کسی کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. یہ ابھی نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وائلیشن کر رہے تھے. ابھی تو خیر اللہ کے فضل سے تو پتہ ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیٹس سمبل بھی تھا کہ میں یہ اسٹیٹس ہے وائلیٹ میں نہیں کروں گا. یہ تو عام لوگ ہیں جو ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں، میں عام تو نہیں ہوں، وہ اشارہ وائلیٹ کرے گا. تو وہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایز اے اسٹیٹس سمبل لوگوں نے وائلیشن کیا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ میڈیا سے متعلقہ ہو، کتنے واقعات ہوئے. جسٹ ایک ایم پی اے کی کالے شیشوں گاڑی کے کالے پیپر اتارنے پہ وارڈر کو سارجنٹ کو مارا گیا، وہ جیل گیا، آئی جی تبدیل ہوا.
اسمبلی میں کوشچن پوری اسمبلی نے دیکھو اس کو ایم پی او کو سپورٹ کیا، یہ زیادتی ہے اس معاشرے میں. پھر ہم وہ بات کریں کہ یار قانون سب کے لیے برابر ہے یا قانون کوئی مطلب اچھی چیز ہے، یہ کہنا یہ اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہیں. لیکن چل رہے ہیں، یہی کشتی ہے، یہی پانی ہے، اس کشتی نے اسی پانی میں چلنا ہے، وہ چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لیسن یہ لرن ہوا ٹریفک سے، ایک تو قانون برابر نہیں، سب کے لیے برابر نہیں ہے. دوسرا جب اب ہماری طرف سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چلان پورے کرنے ہوتے وہ بیچارے غریب لوگوں پہ، لاوارث لوگوں پہ کر دیتے ہیں. وہ ہمارا امیج، وہ ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں. جو سائلنٹ لوگ ہیں، وہ کمزور لوگ سائلنٹ ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہمیں چپ کر گالیاں دیتے رہتے ہیں، دوسرے ہمارے قابو نہیں آتے. تو ٹریفک میں ابھی تک جو افراتفری ہے وہ اس وجہ سے